آج آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں نائرہ ملک سے، جو ایک اینکر پرسن ہیں اور ڈیا فاؤنڈیشن کی CEO ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 بار کینسر جیسی موذی بیماری کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کیا، ان کی کہانی کیا ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ بیماری انسان کو ہو تو انسان تکلیف میں آ جاتا ہے، اس میں عورت مرد کا ڈفرینس میں نہیں سمجھتی کہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، بریسٹ کینسر چونکہ موسٹلی فیمیل میں ہوتا ہے تو فیس تو کرنی پڑتی ہیں مشکلات۔ کسی بھی بیماری کو فیس کرنے کے لیے آپ کا اسٹیمنا، پھر آپ کے ارد گرد کا ماحول، پھر آپ کی ول پاور، پھر آپ ٹریٹمنٹ کہاں سے کروا رہے ہیں، یہ سارے فیکٹرز ایفیکٹ ڈالتے ہیں۔ جب مجھے کینسر ہوا تو فرسٹ ٹائم جب کینسر ہوا تھا تو تقریباً 13-14 سال پہلے ہوا تھا، اور اب یہ دوسری بار ہوا تو تقریباً 2 سال پہلے تھا۔ اب الحمدللہ ٹوٹلی کیور ہو چکی ہوں میں، اور اس کی ذات نے ابھی زندگی لکھی ہے تو گزار رہی ہوں۔ لڑکیاں جب جوان ہوتی ہیں تو بہت سارے ان کے خواب ہوتے ہیں زندگی میں، شادی کریں گی، ویل سیٹلڈ ہوں گی، گھر کے معاملات دیکھیں گی، تو اس ٹائم پھر یہ جب کینسر ہو گیا تو کیا فیلنگ تھی، کیا جذبات ہے کہ ٹھیک ہے اب مجھے ہو گیا، یہ تو لا علاج بیماری ہے، اس کا تو علاج امپاسبل نہیں ہے؟ میری فیملی مجھے کہتی ہے کہ تم نارمل نہیں ہو، مجھے گھر میں نا اب نارمل کہا جاتا ہے۔ لڑکیاں جب جوان ہوتی ہیں تو جو فیڈ کیا جاتا ہے ان کو فیملی سے کہ جی آپ کی شادی ہوگی، پڑھائی اگر اچھی ہو گئی تو ٹھیک ہے، جو پڑھ لکھ جائے تب بھی اس نے وہ ہانڈی پکانی ہے، بچے سنبھال لیں، اور جو پڑھی لکھی نہیں ہیں وہ بھی یہی سب کچھ کرتی ہیں۔ کسی مرد یا عورت کو کینسر ہوتا ہے تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ اس کے تو 1-2 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، بچنا ممکن نہیں ہوگا، اور خود اندر سے ہی انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اینکر پرسن بھی رہ چکی ہیں، ایک ہائی پروفائل لائف ہوتی ہے انسان کی، کیمرہ ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے لڑکیوں کی، تو جب آپ کے بال کاٹنے کا آپ کو بولا گیا تو لڑکیوں کے لیے تو اس کے بال ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ اسٹیجز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات ٹریٹیبل نہیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی آپ کو کینسر کی 4تھ اسٹیج ہے اور ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ اس کے بعد علاج ممکن نہیں ہے، آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، بعض اوقات ایسا کچھ آپ کو دیکھنا پڑ جاتا ہے یا ایسا کچھ باڈی میں ہو جاتا ہے جو کہ ٹریٹیبل نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ کینسر ایسی بیماری ہے جو کہ اللہ پاک نے ایسے رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب اسے لگتا ہے کہ یہ انسان اس طرف نہیں چل رہا جہاں میں چاہتا ہوں تو وہ ایسے کر کے ڈال دیتا ہے باڈی میں۔ 90% لوگ ایسے ہیں جو اگر اپنی زندگی پہ غور کریں تو یہی وجہ ہوگی، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس طرف وہ لانا چاہتا ہے، تو آپ کو 10% ایسے ہوں گے جن کو بالکل بیماری کی صورت میں وہ اللہ پاک نے دی ہے، دیتا تو دونوں صورتوں میں وہی ہے۔ تو بال آپ کے اتر جاتے ہیں۔ فرسٹ کیمو ہوئی تھی، سیکنڈ کیمو میری ہونی تھی ابھی، تو میں ایسے کرتی تھی نا تو یہ بال میرے ہاتھ میں آتے، تو وہ اتنا میں انجوائے کر رہی تھی نا کہ یہ ایسے ہاتھ میں آ رہے ہیں، کھینچتی گئی نا، آنسو میرے لگاتار، اور پھر اس طرح سے پھر میں نے اتنے بال کروا لیے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی تقریباً کوئی 10-12 دن 15 دن چلے ہوں گے۔ پھر میں نے جب مجھ سے بیئر نہیں ہوا، جب میں صبح اٹھتی تھی تو میرا بیڈ بھرا ہوتا تھا بالوں سے۔ ہاں، یہ ایک واحد عمل تھا جس پہ میں بہت روئی تھی، تو بس پھر میں نے سارے بال اتروا دیے تھے۔ خود کو کیسے موٹیویٹ کیا؟ کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا یہ، بس ابھی جو دیکھنے والے ہیں وہ بولیں گے کینسر، اچھا ٹھیک ہے، لیکن جس کو ہوا ہوتا ہے اسی کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ پاکستان میں یہی بولا جاتا ہے کینسر ہے ٹھیک ہے جی 1-2 سال ہیں، بعض دفعہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، فیملی ممبرس کو بتا دیں گے 2 سال ہیں، 1 سال ہے، 6 مہینے ہیں، بس زندگی ختم ہو جائے گی، تو وہ سب لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو اس وقت کتنا لوگوں نے پیار کیا، کیا معاملات تھے آپ کے ساتھ؟ تو یہ جو نارملی لوگ سوچتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، موسٹلی لوگوں کو شاید یہی لگتا تھا کہ مر ہی جائے گی۔ تو وقت گزرتا گیا اور میں نے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ ہم بہت سطحی لیول پہ سوچتے ہیں یہ ساری چیزیں، ہم اس حد تک جاتے ہی نہیں ہیں کہ ایکچوئل میں حقیقت کیا ہے۔ ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، موت تو برحق ہے، کسی بھی وجہ سے آ سکتی ہے۔ ڈیورنگ کینسر کے ٹریٹمنٹ کے میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا، میں مر سکتی تھی، تو پھر ڈر کس بات کا ہے کہ میں کینسر سے مر جاؤں یا ایکسیڈنٹ سے مر جاؤں یا کوئی میرا قتل کر دے یا واٹ ایور۔ کینسر سے پہلے اور کینسر کے بعد
کیا واقعی لگتا ہے کہ کوئی بھی بیماری آئے تو وہ انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے؟ تو کینسر سے پہلے اور کینسر کے بعد کی لائف میں کیا ڈفرینس دیکھا آپ نے؟ انسان بہت مطلبی ہے. جس وقت وہ تکلیف میں ہوتا ہے نا, وہ بیماری کی صورت میں آئے, وہ فائنینشلی کرائسس ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو, وہ تب رجوع کرتا ہے اپنے بنانے والے سے. تو اسی لیے اگر آپ ریالٹی جان لینا کہ اس دنیا میں اس نے بھیجا کیوں ہے, وہ ریالٹی کیا ہے, وہ ریالٹی ہے کہ اس نے صرف پرفارمنس دیکھنی ہے. کینسر سے پہلے خود کو کیا دیکھتی تھیں, کیا خواب تھے, کیا ایم تھا زندگی کا, اور جیسے ہی آپ کو کینسر ہوا اس کے بعد کیا معاملات ہوئے, زندگی بدل گئی, آپ نے سوچا کہ نہیں میں ابھی جو میرے خواب ہیں میں ان کو اسی سائڈ پر رکھوں گی, وہی پورا کروں گی؟ ڈیورنگ کینسر میری زندگی خوبصورت ہو گئی, اور اس کے بعد مزید خوبصورت ہو گئی, کیونکہ میں مطمئن ہوں, ابھی بھی مطمئن ہوں. اگر کچھ چیزیں ہیں تو وہ اشارے دیتا ہے, ہر انسان کو دیتا ہے, بتاتا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. ہمیں سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں. کینسر کی جو فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے, پتہ کیسے چلے گا ایک شخص کو کہ مجھے کینسر ہے, کون سی علامات ہوتی ہیں, اس چیز ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ ایسے اس کو ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن جتنی میری اسٹڈی ہے اس کے بارے میں بریسٹ کینسر کی ہی بات کروں گی. اس میں آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے, خود کو سیلف ایگزامن ہوتا ہے, اور اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی چینج دیکھ رہے ہیں, مطلب ڈسکلریشن ہوتی ہے یا پھر کوئی ڈسچارج آپ کی باڈی میں, آپ کو بریسٹ میں کچھ محسوس ہو رہا ہے, کچھ بھی چینج, تو فوراً سے آپ کو میموگرافی کروانی چاہیے. اور میموگرافی کے بعد ہی آپ کی نیکسٹ اسٹیجز ہوتی ہیں کہ اگر کوئی لمپ ہے تو پھر وہ اس کی بایوپسی کروائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ آپ کو, مطلب ڈپینڈ کرتا ہے یہ کینسر پر کہ کس کا پہلے آپریشن ہوتا ہے, پھر ریڈیشن ہوتی ہے, اور مطلب کیمو پہلے ہوتی ہے یا آپریشن بعد میں ہوتا ہے, یہ سب ڈاکٹرز ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا, بریسٹ کینسر عموماً لڑکیوں میں ارلی ایجز میں بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کس ایج کے اندر عورت کو یہ بریسٹ کینسر ہونا سٹارٹ ہوتا ہے؟ اگر ہو جائے تو اس کو فرسٹ ایج میں اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے, اس کا علاج کیسے ممکن ہوگا, گھر میں کن کن احتیاطی تدابیر سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو 2 دفعہ یہ آپ اس چیز سے گزر چکے ہو, تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہو کہ اگر یہ ہو جائے یا ڈائگنوز ہو رہا ہو تو کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے جس سے ہم یہ بچ سکتے ہیں؟ پرہیز تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے, اور اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کوئی اپنائیں, کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس قسم کا کوئی چینج دیکھتے ہیں تو آپ اپنا میموگرافی کروائیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کو بتائیں. ہاں, یہ کہ چھپانا نہیں بنتا. کینسر ہوتا ہے تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ جو انسان ہوتا ہے اس کی ظاہری بات ہے اس کے بیہیویئر میں بھی چینجز آتی ہوں گی, تو یہ سب کیسے ہوتا ہے, گھر والوں کا کیسا ریئیکشن ہوتا ہے, آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ اچھا عدنان, میں نے اس پہ تقریباً 13 سے 14 ایپیسوڈس بنائی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ, نائرہ ملک کے نام سے ہے. اگر کوئی بھی پیشنٹ دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ سکتا ہے. میں نے شروع سے لے کر اینڈ تک ابھی بھی میں بنا رہی ہوں, جیسے جیسے میرے ذہن میں آتا رہتا ہے کوئی میں ایپیسوڈ بنا دیتی ہوں اس پہ. اس میں جو پیشنٹ فیس کرتا ہے معاشرتی اعتبار سے یا ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے, وہ سب میں نے چھوٹے چھوٹے ولاگز میں بیان کیا ہوا ہے. ایک عورت ہونا, پھر اوپر سے کینسر جیسی بیماری ہونا, اسے کیسے موٹیویشن کیسے ملی آپ کو کہ میں نے بس نکلنا ہے, ختم کرنا ہے, اس بیماری کو توڑ دینا ہے, میں تو بس اپنی زندگی گزاروں گی, جو خواب ہیں وہ پورے کروں گی؟ ڈرپوک لڑکے بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان کی میں بات کرتی ہوں ہمیشہ کہ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے, 2 راستے جب بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہار ہوگی یا جیت ہوگی, تو تب آپ خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. جس وقت آپ ایک ہی راستہ چوز کرتے ہیں کہ جیتنا ہے. آپ کے بہت سے رشتہ دار بھی ہوں گے, جو بہت کچھ لوگ آپ کے دل کے بہت قریب بھی ہوں گے, تو جب کینسر کے سٹیج پر تھیں آپ, تو انہوں نے ساتھ دیا یا وہ انہوں نے بھی منہ موڑ لیا کہ بس ٹھیک ہے اب تو ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے, یہ تو بس 1 2 سال 3 سال تک کی زندگی ہے ان کی؟ جو میرے دل کے قریب تھے وہ آج بھی دل کے قریب ہیں, کیونکہ ان سب کو میرے بنانے والے نے بنایا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. پھر بھی جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ چیز کا جواب دیا, خود ایک اینکر پرسن ہے, تو دل میں خیال نہیں آیا, دکھ نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے جو میرے قریب تھے وہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں, چلے گئے ہیں زندگی سے؟ وہ اس لیے نہیں آیا کہ میں نے اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے جب میں سوچتی تھی نا کہ یہ کام ہونا چاہیے, میں تو لاڈ دکھاتی ہوں, یہ کام ہونا چاہیے, وہ جنید سے کروا دے, عدنان سے کروا دے, صدیق سے کروا دے, آئی ڈیم کیئر, مجھے تو کام ہوا ہوا چاہیے. دیا فاؤنڈیشن کی طرف آتے ہیں, خود کینسر کی مریض ہونا اور پھر بعد میں ایک فاؤنڈیشن چلانا جس میں
لوگوں کے لیے رہنمائی کرنا, مدد کرنا, کیسے موٹیویشن آئی؟ کون بندہ آپ کے پیچھے جس نے اتنا موٹیویٹ کر دیا کہ نہیں بس ٹھیک ہے, لڑنا ہے زندگی کے ساتھ, ہار نہیں ماننی؟ بندہ نہ کہو, ہستی کہو. تو وہ ہستی ہے اور وہ کروا رہی ہے. اور جو تکالیف یا جو پرابلمس میں نے فیس کی نا, اب میں نے تو اس چیز کو بہت بہادری سے اسی لیے فیس کر لیا کہ میں نے سب کچھ اس کی ذات پہ چھوڑا ہوا تھا. اب پھر جب میں نے سوچا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے اس مقصد کو پہچانتے نہیں ہیں, بہت دور ہیں اور اس بیماری سے لڑ رہے ہیں. ہماری جو فاؤنڈیشن ہے دیا ویلفیئر فاؤنڈیشن, وہ بیسکلی ہیلتھ پہ کام کرتی ہے. ہیلتھ پہ اس طرح سے کہ جو لوگ یہاں سے ویک ہوتے ہیں ان کو مضبوط کرنا, پلس ہم ایجوکیشن میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. ایگریشن ہے, پیار محبت ہو گیا, لڑکی چلی گئی تو اپنی مقصد کی جاب نہیں ملی تو تب پرابلم, مطلب یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جس کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی ہے. بس اس چیز پہ ہم کام کرتے ہیں, سارا کام ہمارا یہی ہے. تو دیا نام کیسے مائنڈ میں آیا کہ اس کا دیا فاؤنڈیشن نام ہی رکھنا ہے؟ کینسر سے پہلے ہی میرا یہ ایک ڈریم تھا. میں نے کہا تھا نا آپ کو شروع میں کہ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے. دیا جو دیا جلتا ہے نا, اسی نام کو سوچا اور رجسٹریشن کے لیے شروعات کی, لیکن بیچ میں پھر بیماری آ گئی تو تھوڑا گیپ ڈل گیا. لیکن آج جب پھر سے سوچا تو وہی نام تھا. نائرہ ملک اتنی مشکلات اور اتنی جد و جہد کے بعد اب خود کو کس مقام پر دیکھتی ہے؟ بس میں تو ایک امتی ہوں اور ادنا سی انسان ہوں, جہاں وہ چلا رہا ہے چلتی جا رہی ہوں. آخر میں جاتے ہوئے جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں خاص طور پر کینسر سے ریلیٹڈ, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی, کیا بتانا چاہیں گی, کیسے پرہیز کرنی ہے, کن معاملات سے بچنا ہے, خود کو کیسے سیو رکھنا ہے؟ سیو رکھنے کے حوالے سے تو میں نے پہلے بتا دیا, لیکن جو لوگ بھی کینسر کو فیس کر رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سمجھیں, سوچیں مت, سمجھیں موت برحق ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر اس دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس پر آنسو بھی نہیں بہانے چاہیے. جو آنسو بہاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہائے یہ زندگی کیوں رک گئی. تو یہ رکنے کا تو اس نے بتایا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو باڈی دی ہے یہاں رہنے کے لیے اور اسی کو چھوڑ کر آنا ہے اوپر. تو جب اس نے بتایا ہوا تو پھر رونا کیوں ہے؟ وجہ نہیں بنتی رونے کی. تو اس چیز کو جب سمجھ لیں گے نا تو بالکل ہنستے کھیلتے ہی گزار دیں گے. پلس یہ کہ وہ جو ڈیوریشن ہے اس میں بھی دیکھیں کہ کیا پرفارمنس دیکھنا چاہ رہا ہے وہ, کہ کتنی مشکل میں ڈالوں گا اس کو, یہ تب بھی مجھے یاد رکھے گا. کیا تھوڑا سا اور بڑھا دوں گا تو کیا تب بھی مجھے یاد رکھے گا. یہی دیکھتا ہے وہ. جی ناظرین, جب تک آپ خود پر یقین نہیں رکھیں گے آپ کسی بھی بیماری سے نہیں نکل سکتے. آخر میں جاتے ہوئے میں بس اتنا ہی کہوں گا, جد و جہد کی اس عظیم داستان کے ساتھ اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے. ایک اور نئی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.